نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین اور ہمارے نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ یہ حدیث طویل ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب کو حاضر ہونا ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، اس کی تپش ہوگی اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں، ان حالات میں بھی کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ الامام العادل، وہ شخص جو انصاف کرنے والا۔ دوسرا، والشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اصل میں یہ 7 حضرات تو مجھے فی الحال بیان نہیں کرنے ہیں، صرف یہ بتلانا ہے کہ والشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی۔ آج کا ہمارا نوجوان، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں، اپنی سڑکوں کو دیکھیں، اپنے محلوں کو دیکھیں، اپنی چائے کی دکانوں کو دیکھیں، اپنے ہوٹلوں کو دیکھیں، تو ہر جگہ پر ہمارا نوجوان کھڑا ہوگا۔ مسجد نوجوانوں سے خالی، مدارس نوجوانوں سے خالی، خانقاہیں نوجوانوں سے خالی، جتنی بھی جگہ دین کی ہیں ہم وہاں پر نوجوانوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں آج کے نوجوان کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ مطلوب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی وہ شروع سے ہی دیندار رہا ہو، اس کے مکتب کا انتظام کیا گیا ہو، اس کے نماز روزوں کا خیال رکھا گیا ہو، جب وہ عین جوانی کے موقع پر آیا، اس نے مؤذن کی آواز کو سنا، اس نے اپنا رخ مسجد کی طرف کر لیا، چائے کی کیٹلیوں کو، ہوٹلوں کو خیر آباد کہہ دیا، راتوں کو جاگنا اس نے چھوڑ دیا، چوراہوں کو بیٹھنا اس نے ترک کر دیا۔ وہ کہاں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کا بڑا برا حال ہے۔ ہمارا نوجوان موبائل میں لگا ہوا ہے، فیس بک اور انٹرنیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کا سارا وقت انہی چیزوں کے اوپر صرف ہو رہا ہے، اور یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون، انٹرنیٹ، فیس بک،
انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں، ہمارا بچہ ان کو استعمال کرنا جانتا ہے، اور اس کے اوپر جو فحش مواد آتا ہے اس نے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے ذہن کو انتہائی خراب کر دیا ہے۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، اہم تقاضا ہے، اور اس کے بہت سارے مثبت اور فوائد استعمال بھی ہیں، یہ ضرورت کی چیز بھی ہے، لیکن آج کے نوجوان کے دماغ کو اگر کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے تو وہ موبائل اور انٹرنیٹ بالکل کیپچر کر لیا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ایک مضمون میں نے بیچ میں پڑھا، ایک نوجوان نے اپنی رودات بیان کی، اس نے اس مضمون کی ہیڈنگ ڈالی کہ میری ایمانی صفات کو چھیننے والا، اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، میری ایمانی صفات کو چھیننے والا۔ جب میں نے وہ پورا مضمون پڑھا تو اس نے اس کے اندر سب سے پہلے موبائل کا ذکر کیا، انٹرنیٹ کا ذکر کیا، فیس بک کا ذکر کیا، اس کے بعد یوٹیوب کا ذکر کیا، اور وہ تمام کی تمام ویب سائٹ اس نے اس کے اندر بیان کی کہ میں پہلے ایک دیندار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اچانک میرے ہاتھ میں فون آیا، میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، میں بالکل ناکارہ ہو گیا۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، بستر پر لیٹ کے اپنے موبائل کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد جب ایک چیز کو کھول رہے ہیں تو دوسرا آپشن آٹومیٹک ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ گندی تصویریں، وہ عریانیت، وہ ننگا پن، وہ فحاشی، وہ بے حیائی، جس نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ حیدرآباد سے مضمون چھپا ہے، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس کو پڑھنا، اشرف الجرائد غالباً اس رسالے کا نام ہے۔ اس رسالے کے اندر اس نے جو اپنے مضمون کو بیان کیا ہے، اپنے پوری دل کی داستان بیان کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے۔ آج اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کل کے ٹیچر ہوں گے، آج نوجوانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کل کے رہبر ہوں گے، آپ کل کے لیڈر ہوں گے، آپ کل کے رہنما ہوں گے، آپ گائیڈ ہوں گے۔ آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہمارے ایمان کا تحفظ ہوا ہے۔ ہم سے پہلے جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی جوانی کو دین پر لگایا، ایمان پر لگایا، اسلام پر لگایا۔ آج یہ ایمان، یہ اسلام، یہ تشخص، یہ تحفظ جو ہم سب کو ملا ہے، ہمارے پہلوں کی قربانی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج جس روش پر ہمارا نوجوان چل رہا ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ آج ارتداد کی ہوا عام ہو چکی ہے۔ آج ایمان سے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس کی سب سے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک یہی وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہیں، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ایمان کو چھیننے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ موبائل کا استعمال۔ آج آدمی فیس بک کھول رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بزنس مین ہو، آپ تاجر ہو، آپ کو تجارت کے لیے ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہے، آپ شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے ایک پلیٹ فارم کھولا اور اس کے اوپر جو آپشنز آنے شروع ہوئے، اب آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کے کنٹرول کے باہر ہے، میری طاقت کے باہر ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہمارے ذہن کو برباد کریں۔ وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جوانی ہماری ضائع ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، ان تمام کی تمام چیزوں پر صادق آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں یہ جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 70 سال 80 سال جتنے بھی سال آپ کو زندگی دی تھی، بتاؤ کہاں جائے گی؟ وہاں آدمی یہ کہے گا کہ میں چائے کے کیٹلیوں پر بیٹھا تھا، میں چوراہوں پر بیٹھا تھا،
یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے. برا مت ماننا میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے. قوم کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان چوراہوں پر بیٹھے ہوئے اور ہم اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو سعادت مندی کی بات سمجھ رہے ہیں. باپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں بچی، اتنی قوت نہیں بچی کہ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے کر کے آ جائے، بلکہ فقری انداز میں بیٹا رات کو 2 بجے آتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تباہی کی نشانی ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے. یہ دنیا میں بھی بربادی ہے، یہ آخرت میں بھی بربادی ہے. اگر ہم اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہمارا نوجوان رات کو دیر تک بیٹھ کے کرتا کیا ہے؟ یا تو پڑھائی کرو یا سو جاؤ. ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی دینی کام ہے تو آپ اس دینی کام کو کریے، ورنہ چپ چاپ گھر جائیے اور سو جائیے. اچھا رات کی نیند سے بہتر کوئی نیند ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے. اللہ تبارک و تعالی نے رات کو لباس بنایا، سکون کی اور اطمینان کی چیز بنایا. مفتی تقی صاحب عثمانی کا ایک قصہ مجھے یاد آیا. ناروے یا کہیں وہ گئے تھے جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. کہتے کہ ایک کمرے کے اندر ہم کو لے جایا گیا. اس وقت دن کا وقت چل رہا تھا. اب ہم نے ساری لائٹیں بند کر دی، کمرے کے اندر بالکل اندھیرا کر لیا کہ اب سو جائے. لیکن وہ سکون اور وہ اطمینان جو اس رات کی تاریکی میں ملتا ہے اس بند کمرے کے اندر ہم کو نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رات بنائی ہے یہ سکون اور اطمینان کے لیے بنائی ہے. آج ہمارا نوجوان رات کو دیر تک جاگتا ہے، ہوٹلوں میں کھانا ایک عجیب شوق ہو گیا ہے پیسے کو ضائع کرنے کا. قیامت کے لیے سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا؟ ذریعہ آمدنی حلال تھی یا حرام تھی؟ اب آدمی نے محنت کی، مشقت کی، خوب صحیح طریقے پر مال کمایا تو ایک سوال کا جواب مکمل ہو گیا. وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس روش پر جا رہے ہیں. دنیا کے حالات دن بدن بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ہوش کے ناخن نہیں گئے. وہ شعور، وہ احساس، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے جو پہلے لوگوں کے اندر تھا. محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کا بھتیجا، 17 سال کی عمر میں اس کو کمانڈر بنا دیا. آج ہمارا 17 سال کی عمر کا بچہ پبجی میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے. باپ سے کہو کہ ابھی عمر ہی کیا ہے؟ 17 سال کا نوجوان حجاج بن یوسف نے جس کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، نوجوان 17 سال کی اس کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں تو وہ شہید ہو گئے، ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. ہندوستان کے اندر جو سندھ کے اندر آئے تھے ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. لیکن میرے بھائیوں آج کا ہمارا نوجوان یہ 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے تب بھی بے روزگار رہتا ہے. بے روزگاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا. موبائل نے اس کو ایسا پکڑ لیا ہے، گھنٹوں نکل جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں. اچھا موبائل کے اندر میں ایک بلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے، یہ انسان کی آنکھوں کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے. جو انسان کی آنکھ کے اندر نیند کا مادہ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 میں سے ایک آدمی ہوگا جو موبائل چلاتے چلاتے سو جائے، ورنہ آپ صبح ہو جائے گی آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوگی. وہ آپ کی نیند کی قوت کے اوپر ایفیکٹ کر رہا ہے. اور اس کا ایک ہی نقصان نہیں ہے، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے، ہم یاد کریں گے بھول جائیں گے، صحت گرتی ہے، تندرستی خراب ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کتنے لوگ ہیں جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، 2 نعمتوں کی ان کو قدر نہیں ہے. الصحۃ، صحت اور تندرستی. جوانی کی عبادت کیوں محبوب ہے؟ صحت ہے، تندرستی ہے، 2 سجدے زیادہ کر سکتا ہے، کسی کی خدمت کر سکتا ہے. یہ نوجوان
اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں. الصحت والفراغ، خالی وقت ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ خالی وقت ہے، چلو جا کر کے چائے پیتے ہیں. کبھی ہم نے یہ پلاننگ بنائی کہ خالی وقت ہے، چلو ایک پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں. خالی وقت ہے، چلو تنہائی میں بیٹھ کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں. خالی وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ تسبیحات آج پوری کر لیتے ہیں. اسی جو میں نے شروع میں روایت بیان، اسی روایت کے اخیر میں ہے وَذَكَرَ اللَّهَ رَجُلٌ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، کہ تنہائی میں ایک شخص بیٹھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو شروع کیا، اور ذکر کرتے 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 اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہو. فکر ہر ایک کو اپنی اپنی کرنی ہے. میں یہاں ان حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ ان کی آمد و رفت کے اوپر مکمل توجہ دے. وہ کب آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بچی ہو یا بچہ، مکمل توجہ دینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. نوجوان ہے، گرم خون ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، کبھی بھی وہ راہ حق سے ہٹ سکتا ہے. اس کو ایک نگراں کی ضرورت ہے، اس کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے. تو جو گھر کا بڑا ہے اس کو مکمل توجہ دے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کے اوپر نگراں ہے، اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماتحت یہ لوگ تھے، یہ کیا کر رہے تھے. آج میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کو جس راہ کے اوپر لے کر کے جا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے. نوجوان کی جوانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگنی چاہیے. ان عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. عمر کے بارے میں الگ سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا. ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کر دی؟ آپ نے کہا کہ بس کھائے پیے موج کری سو گئے. وعن شبابہ فیما افناہ فیما ابلاہ، عین جوانی کا وقت جو ایک نعمت تھی جو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئی، اس نعمت کو کہاں ضائع کی. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ سجدہ کرنا چاہیں لیکن آپ سجدہ نہ کر سکیں. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں 2 رکعت نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اٹھ کر کے پڑھ لوں، لیکن بدن میں اتنی طاقت اور قوت نہ ہو کہ آپ وہ 2 رکعت نہ پڑھ سکیں. آدمی یہ سوچے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، میں دین کی خدمت کروں، لیکن وہ وقت آ جائے کہ آپ کے اندر چلنے پھرنے کی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اس وقت آدمی افسوس کرے. شبابک قبل حرمک. جوانی ہے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی، صحت، اس کی حفاظت کرو. آج موبائل فون کے اندر میں بہت کھول کر بیان کرنا نہیں چاہتا، جمعے کا مجمع ہے، لیکن ہر ایک اپنی حالات کو جانتا ہے کہ آج اس موبائل نے نوجوان کی جوانی کو چھین لیا. بے نظری، بدنگاہی، عریانی، فحاشیت، بے حیائی، یہ ساری کی ساری چیزیں، زناکاری، شراب نوشی، نشہ خوری، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں کہیں سے آ رہی ہے تو یہ موبائل اور انٹرنیٹ. صحیح استعمال کریں. اپنے گھر میں آپ نے کمپیوٹر رکھا، آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں.
بھائی اپنا پروجیکٹ پورا کرو, جا کر کے سو جاؤ. ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, مجھ سے کہنے لگے کہ آج کا وقت ایسا ہے کہ بغیر موبائل کے بچوں کا کام نہیں ہوتا. مفتی صاحب میں نے تو یہ نظام بنایا ہے, ایک موبائل لے رکھا ہے, ہر بچے کو کہہ رکھا ہے آپ کو اپنا کام 1 گھنٹے کے اندر پورا کر لینا ہے. رات میں 11 بجے کے بعد موبائل ہمارے پاس جمع کرا دیں. موبائل کی ضرورت ہے, اسکولی تعلیم اس سے جڑ چکی ہے, آن لائن بہت سارے کام کاج ہیں. آپ کو اپنا کام 1 گھنٹے میں کر لینا ہے. یہ رکھا فون, اس 1 گھنٹے میں اگر آپ کا کام نہیں ہوا آپ کو فون نہیں ملے. پھر دوسرے بچے کا نمبر, آپ کو 1 گھنٹے میں اپنا کام. رات میں 11 بجے کے بعد آپ فون ہمیں دے دیجئے, ہم فون اپنے پاس رکھیں گے اور آپ سو جائیں. نظام بنانے والے لوگ ہیں, لیکن میرے دوستو ضرورت ہے فکر کی. اگر اس نوجوان نسل کو ان کے بڑوں نے صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی تو ہم یہ بات بھول جائیں کہ آنے والی نسل تک بھی صحیح معنی میں دین کا تحفظ ہوگا. بھئی دین کیسے پہنچے گا جب ہمارے نوجوانوں میں دینداری ہوگی؟ یہ آنے والی نسل کو بتائیں گے یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ رسول تھے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے عقائد ہیں. جب یہی بالکل ناشنا ہوں گے, ان کی ساری زندگی, سارا کا سارا وقت موبائل اور انٹرنیٹ, فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سے سوشل ذرائع نے لے لیا ہوگا, تو یہ کیا بتائیں گے؟ بلکہ اس کی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وقت تو ہو رہا ہے, بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک خرابی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ آ گئی ہے, ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہر ایک کی ضرورت ہے, لیکن اب کوئی نیوز ہمارے پاس آئی, کوئی خبر ہمارے پاس آئی, بغیر تحقیق کے ہم نے اس خبر کو اٹھایا اور آگے سینڈ کر دیا. آگے ایسا اب ہم کو معلوم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کو سنے اور اس کو آگے شیئر کرے. وہ تحقیق میں نہیں لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کر رہا ہے, بس اس نے ایک بات سنی, بعد میں معلوم ہوتا ہے, ایک سرچ رپورٹ آتی ہے کہ فلاں جگہ پر ایک واقعہ پیش آیا تھا, جب ہم نے اس کی تحقیق کی, اس کے اوپر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل جھوٹ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس موبائل کے استعمال نے صحیح اور غلط خبروں کو عام کر دیا, دینداری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج آدمی یہ سوچ رہا ہے میں سارا کا سارا دین فیس بک, انسٹاگرام اور واٹس ایپ سے سیکھ لوں گا. بھائی اگر میں یہ کہہ دوں, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے, اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ فیس بک سے مضمون کو پڑھ لو گے, آپ واٹس ایپ پر مضمون کو پڑھ لو گے, لیکن وہ دل کی نورانیت کہاں سے لاؤ گے؟ جو فیس ٹو فیس کسی سے سیکھنے سے دل کا نور نکلتا ہے, وہ نوریانت آپ کہاں سے لاؤ گے؟ 1000 چیز اس کے اندر گندی پڑی ہوئی ہے, ناپاک پڑی ہوئی ہے. اسی کے اندر آپ نے اگر کوئی اچھا کام سیکھ بھی لیا تو وہ نورانیت آپ کہاں سے لاؤ گے؟ وقت کی قلت ہے, ورنہ میں بتاتا کہ آخری بات بتا دوں پھر بھی. مولانا اعزاز علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے, ایک کتاب شمائل ترمذی کو پڑھایا کرتے تھے. ان کے زمانے کے طالب علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مضبوط ایمان اور ایسی ایمانی قوت اور طاقت دی تھی کہ جس وقت وہ سبق پڑھانے بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی ان کے دل سے نکلتا ہوا نور لوگوں کو دکھائی دیا. میرے دوستو, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کس چیز سے کیا سیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ تو لیں, صحیح خبروں کا اندازہ تو لگا لیں. کب ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ کیا جب ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی, جب ہمارے اندر قوت نہیں ہوگی, جب ہمارے اندر استطاعت نہیں ہوگی, پھر ہم ایک کونے میں بیٹھ کر پھر ہم رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ میں نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا, میں نے اپنے بچپن کو برباد کر دیا, میں نے بڑوں کا کہنا نہیں مانا, میں بزرگوں کی باتوں کو میں نے نہیں سنا, آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج میرے اندر طاقت نہیں ہے, آج میرے اندر قوت نہیں ہے, آج میرے اندر استطاعت نہیں ہے, آج میں کسی لائق نہیں بچا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنیں گے, اللہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو سن لیں گے, لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اپنے جوانوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی نگرانی کریں, فون کے استعمال پر پوری توجہ دیں, مکمل توجہ دیں.
آج بے دینی گھر میں گھسنے کا ایک ذریعہ یہ موبائل فون. بے دینی جو آج آ رہی ہے یہ فون کے ذریعے آ رہی ہے. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.